اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اچھا جی، قرآن مجید میں آج یہ بیان کہ سورج طلوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، سورج غروب ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب سائنس کہتی ہے کہ سورج جو ہے نا وہ غروب ہوتا ہی نہیں، طلوع ہوتا ہی نہیں، یہ 24 گھنٹے موجود رہتا ہے، بس یہ زمین کی روٹیشن ہے، تو یہ طلوع ہونا غروب ہونا کیوں لکھا ہوا ہے؟ بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ مختلف بیانات ہیں۔ یہ بھی ہے کہ سورج جب طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز ادا کرو، سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز ادا کرو، یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سورج، چاند، زمین سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے، انسانوں کو بتانے کے لیے، ٹائم مقرر کرنے کے لیے اور انسانوں کے لیول پہ آ کے، انسان جس طرح سے انسانوں کی عقل ہے اسی کے بیچ میں رسول بھیجا، اسی میں آگے اسی طرح سے ان کو بتایا جاتا ہے۔ اگر دیکھیں نا، آئنسٹائن بھی، کوئی سائنسدان بھی اپنے بچے کو اگر بتائے گا تو وہ یہ نہیں بتائے گا کہ سورج طلوع ہوتا ہی نہیں ہے، وہ یہی بتائے گا کہ سورج طلوع ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے ٹائم رکھنا ہوتا ہے اس سے۔ سورج غروب ہوتا ہے، یہ رات ہے، یہ دن ہے، یہ انسانوں کے علم کے لیے یہ باتیں ہیں۔ ورنہ جو ہے نا وہ اللہ پاک کی ذات کو تو جو ہے نا کل علم ہے، اس کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں، اندھیرا اندھیرا نہیں، روشنی روشنی نہیں، اس کو گرمی سردی کوئی، اللہ پاک کے سامنے تو کوئی موسم کا اثر نہیں، کوئی کسی چیز کا اثر نہیں۔ تو یہ انسانوں کو ایک بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، گنتیاں بنانے کے لیے، علم کے لیے، عقل کے لیے یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ سورج طلوع ہوتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی یہ کہتے تھے نا کہ یہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک اس لیول پہ آگے سمجھاتا ہے، بالکل انسانوں کے لیول پہ آگے سمجھاتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے مومنین پہ بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے رسول بھیجا۔ تو باقی پھر سناؤں گا جی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔